بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرد ملکیت کے بارے میں کہ فرد ملکیت کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرد ملکیت ہے اس سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسکرین پر آپ کو کافی سارے فرد کی جو سیمپلز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی فرد کی ایک کاپی ہے، یہ پورٹریٹ فارم میں ہے اور یہ لینڈسکیپ فارم میں ہے، کافی سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب فارمیٹ مختلف ہو سکتا ہے اور اس میں کالمز بھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سارے فردات ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے نقل رجسٹر حقداران زمین مثل میعادی، اس کو انگلش میں ریکارڈ آف رائٹس اور ود ان بریکٹ ہم لکھیں گے پیریوڈیکل ریکارڈ۔ اسی طرح دوسرا فارمیٹ آپ دیکھ لیں، یہ بھی رجسٹر حقداران زمین مثل میعادی لکھا ہوا ہے۔ تیسرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ اور یہ والا جو فارمیٹ ہے جو پورٹریٹ فارم میں ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نقل فرد انتخاب جمع بندی موضع سو اینڈ سو، یہ پورٹریٹ فارم ہے، اور تقریباً ورڈنگ سیم ٹو سیم ہو سکتی ہے، تھوڑا سا کم کالم کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم ذرا آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس جو فرد ملکیت ہوتا ہے اس سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فائل میں نے پریپیئر کر لی ہے، اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے اس فرد کے یہاں پہ لکھا ہوا بغرض ثبوت ملکیت تیار کیا گیا ہے۔ ورڈنگ مختلف ہو سکتی ہے، کچھ لکھتے ہیں ثبوت ملکیت جاری کیا گیا ہے اور یا تیار کیا گیا ہے، تو یہ ہوتا ہے فرد ملکیت۔ اب یہ فرد ملکیت ہے، اس کو ہم ذرا ویڈیو تفصیلات بھیجیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروس لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasiqanavisi.com، اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو لیگل فارمیٹس ہوتے ہیں، دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے، گفٹ ڈیڈ سیل ڈیڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو ہماری فائل پریپیئر ہوئی بھی ہے۔ اب سب سے فرسٹ والا کالم پہ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور سیکنڈ والا جو کالم ہے کہ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اگر زمین آپ نے فروخت کرنی ہے کسی بھی شخص کو اور آپ کی ملکیت میں وہ پراپرٹی ہے، تو آپ اپنا فرد برائے ثبوت ملکیت جاری کرائیں گے کنسرن پٹواری سے، لینڈ ریکارڈ جو سینٹر ہوتا ہے راجی ریکارڈ سینٹر، وہاں سے جا کے، تاکہ یہ ایک ثبوت ملکیت آپ کسی کو بتا سکیں کہ میں اس کا مالک ہوں، تو آپ مجھے بیانہ کر دیں زمین کی منتقلی کا یا جو ٹرانسفر اس کا جو ٹائم ہے انتقال کا رجسٹری کا، وہ کچھ بعد عرصے کا کر لیں گے 2-4 مہینوں کے بعد، اور بقایا پیمنٹ آپ مجھے بعد میں کر دیں۔ ابھی کچھ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا مالک بھی ہوں، میں آپ سے کوئی فراڈ دھوکا نہیں کر رہا۔ تو آپ زمین فروخت کرتے وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف دکھانے کے لیے۔ زمین اس سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس فرد ملکیت سے۔ زمین جب ٹرانسفر کرنی مقصود ہو تو اس ٹائم آپ کو فرد برائے بے حاصل کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ بے یعنی میں نے فروخت کرنی ہے، تو پٹواری اس پہ لکھے گا جیسا کہ اس فرد میں لکھا ہوا ہے نا کہ ثبوت ملکیت تیار کیا گیا ہے، تو یہاں پہ لکھا جائے گا کہ فرد برائے بے جاری ہوا ہے، یا فرد برائے رجسٹری، فرد برائے بے نامہ، کچھ اس طرح کی ورڈنگ ہوگی جس میں سیل کا لکھا جائے گا کہ یہ سیل کے لیے جو ہے ایشو کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جب سیل کا اختیار مطلب جب سیل اس کو کرنا مقصود ہوگا پراپرٹی کو، تو جو پٹواری ہے، جو راجی ریکارڈ سینٹر والے ہیں، وہ خانہ کیفیت میں اپنا اندراج کر لیں گے کہ یہ جو فرد ہے اس مقصد کے لیے یہ ایشو کی گئی ہے، تاکہ کل اگر وہ ڈپلیکیٹ یا اس کو دوبارہ بھی لینے آتا ہے اس فرد کو، تو اس کو بتایا جائے کہ آپ پہلے ہی فرد نکلوا چکے ہیں بے کی، فروخت کی۔ تو اس وجہ سے آپ یا تو مجھے بتائیں گم گیا، یا آپ نے ہو سکتا ہے سیل کر دی، تو آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ ہاں اگر وہ اس کی گمشدگی کا بتا دے، رپورٹ وغیرہ درج کروا لے، تو اس کو دوبارہ بھی دیا جا سکتا ہے اگر اس کو پہلے ہی فرد برائے بے جاری کیا جا چکا ہو۔ اب یہاں پہ زمین فروخت کرتے ٹائم یعنی فروخت کرنے سے پہلے یا فروخت کرتے وقت آپ اس پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے اس فرد ملکیت پہ۔ اب یہاں پہ رہائشی ثبوت اگر دینا ہے آپ نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو
آپ نے ڈومیسائل بنانا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ کے ایڈریس تو بے شک لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے ایز اے اونرشپ آپ بتاتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، میں یہاں پہ رہائش پذیر ہوں۔ تو آپ نے مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹس وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں۔ ڈومیسائل ہو گیا، عدالتی کیس آپ نے کوئی فائل کرنا ہے، آپ نے اسٹے لینا ہے کسی بھی اپنی پراپرٹی کے بارے میں کہ یہ کوئی شخص مداخلت کر رہا ہے آپ کی پراپرٹی میں، حالانکہ مالک آپ ہیں، تو آپ نے ثبوت ملکیت ایشو کروانا ہے فرض آپ عدالت میں ایز اے پروف، یہ اس کی کاپی ساتھ لگائیں گے، ٹیسٹڈ کاپی، اس کی جو کاپی ہے وہ لگا لیں گے، اوریجنل لگا لیں گے۔ اس کے بعد تقسیم کا دعویٰ آپ نے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہ وراثتی جائیداد ہے اور اس میں آپ بھی مالک ہیں، دیگر کو شیئرز بھی ہیں اور آپ کو والد والدہ کی طرف سے یہ پراپرٹی آئی ہے، تو آپ اس نے تقسیم آپ نے لگانی ہے، عدالت میں بتانا ہے کہ میرا اتنا شیئر بنتا ہے، میرے پاس قبضہ نہیں ہے تو مجھے میرا جو ڈیو شیئر ہے وہ دلوایا جائے۔ اسی طرح اگر آپ کی زمین پر خدا نخواستہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے تو آپ عدالت کو بتائیں گے، قبضے کا کیس کریں گے کہ یہ میں مالک ہوں اور اس ٹائم پہ اس تاریخ کو اس نے قبضہ کیا تو مجھے یہ جو ہے قبضہ ریسٹور کروایا جائے۔ اب یہاں پہ اگر فورن کنٹری میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، کسی بھی کنٹری، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، وہاں پہ آپ نے اب چونکہ ان کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو ٹائز ہیں اپنے کنٹری سے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، وہ فائنینشیل ٹائز فائنینشیل ویلتھ ہو سکتی ہے، ٹائز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے فیملی کہاں پہ، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ویلتھ سٹیٹس ہے وہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے جو ہے حیثیت، مالی حیثیت آپ کی کتنی ہے، آپ کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے۔ تو پراپرٹی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ بھی ثبوت ملکیت آپ ایشو کروائیں گے، اس میں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کتنی پراپرٹی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کی اسٹیمیشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو پراپرٹی ڈیلر وغیرہ حضرات ہیں ان سے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرپسز ہو سکتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں جس میں فرد ملکیت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا کچھ آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اگر زمین کو ٹرانسفر کرنا ہے، بیچنی ہے، رائٹس کو منتقل کرنا ہے، بے شک وہ انتقال کے ذریعے ٹرانسفر کریں رائٹس کو یا رجسٹری کروا کے کریں، تو آپ نہیں کر سکتے اس فرد ملکیت پہ۔ اگر آپ نے بے نامہ بنوانا ہے، کسی کو اپنی زمین بیچنی ہے، اس کی رجسٹری کروانی ہے، تو آپ کو فرد برائے بے حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے، بیٹے کو، بیٹی کو، سسٹر، بردر، کسی کو بھی، تو آپ نے فرد برائے ہبہ ایشو کروانا ہے۔ آپ نے وقف کرنی ہے اپنی پراپرٹی کسی بھی مقصد کے لیے، جو بھی فلاح کام، اس کے بعد آپ فرد برائے وقف نامہ اس طرح کی ورڈنگ کو ایشو وہاں پہ لکھوائیں گے۔ آپ نے دستبردار ہونا ہے اپنی پراپرٹی سے، تو بھی آپ کو آپ یہ استعمال فرد ملکیت کا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اسپیسیفکلی اس پرپس کے لیے ایشو کروانا پڑے گا۔ تبادلہ آپ نے ایکسچینج کرنا ہے، کسی کے پراپرٹی سے اپنی پراپرٹی جو ہے ایکسچینج کرنی ہے، تو بھی آپ اس فرد ملکیت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے کسی بھی شخص کو پاور آف اٹارنی دینی ہے، اس کو اپنا مختار عام یا مختار خاص مقرر کرنا ہے، لیکن اس مختار نامہ میں آپ اس کو زمین کے اختیار اگر دے رہے ہیں تو یہ فرد ملکیت کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اس مقصد کے لیے جو فرد ہے وہ فرد برائے مختار نامہ عام یا جو بھی پرپس ہے، یا عام ہے یا خاص ہے، اس میں منتقل کرنے ہیں رائٹس، آپ بیچنے کے اختیار دے رہے ہیں تو آپ اس کو آپ کو اسپیسیفکلی ایشو کروانا پڑے گا۔ ادروائز آپ فرد ملکیت پر مختار نامہ عام یا پھر خاص بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے مختار نامہ خاص دینا ہے لیکن جس میں سیل کے اختیارات نہیں ہیں زمین کو، وہ آپ بغیر اس فرد ملکیت کے بھی یا فرد بے کے بھی آپ کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ سمپل آج کل 500 روپے یا 525 روپے کا اسٹامپ پیپر ایشو کروایا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی رجسٹریشن کروانی ہے یا نہیں کروانی، تو آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کی ضمانت دینی ہے، فار ایگزامپل اگر کسی شخص پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے کہ مجھے اس ایف آئی آر میں ضمانت دی جائے، تو کورٹ اس پہ آرڈر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی میں آپ کی جو ہے ضمانت منظور کرتا ہوں، لیکن مجھے شیورٹی چاہیے کسی بھی ایک شخص کی، کسی بھی 2 اشخاص کی جو ضمانت دیں اتنی اماؤنٹ کی۔ فار ایگزامپل اگر عدالت کہتی ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی جو شیورٹی چاہیے، تو اب اس 1 لاکھ روپے کی مالیت کی کسی بھی شخص کی کوئی پراپرٹی ہوگی تو وہ اپنا بتائے گا کہ یہ میری پراپرٹی ہے اور میں ضمانت دیتا ہوں، یہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی فرد برائے ضمانت جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا۔ فرد ملکیت سے آپ کو کام نہیں چل سکتا۔